وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحمدللہ آپ نے سوشل میڈیا کے نقصانات سنے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو بعض مرتبہ شادی کے لیے وہ بھی دیکھتے ہیں کون سی عورت کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، موٹی ہے، اونچی ہے، ٹھیکنی ہے، یہ ایک مرحلہ یہ طے ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ نے وہ بھی سن لیا کہ اسلام میں شادی کے احکام کیا ہیں۔ اب اتنا ہو گیا تو اب شادی کے بعد میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، یہ گویا کڑی ہے، یہ کہ ان کا تسلسل ہے۔ الحمدللہ ایسے پروگرام آج کل ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ طلاق اور خلع کے مسئلے بڑھتے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، ورنہ تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ماں باپ جس سے شادی کر کے رکھ دیے، بچہ خوش رہتا ہے، ماں باپ کی پسند کو پسند کر لیتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو دنیا بدل گئی ہے، اس لیے چند باتیں شادی کے بعد میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں لڑکوں کے لیے بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم کی آیت ہے 21 نمبر کی آیت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، عورت ہو مرد ہو، سب ان کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کیوں کہ پیدا کیے جوڑے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپ کو سکون ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنت میں رہتے تھے، کیا نہیں تھا جنت میں؟ سب کچھ تھا، لیکن بیوی کی کمی تھی۔ آدم علیہ السلام کو قرار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اب ان کو قرار آ گیا، سکون آ گیا، ماشاء اللہ۔ تو دنیا میں پہلا جوڑا آدم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام کا۔ کبھی لڑائی جھگڑا ہوا، کبھی طلاق ہوئی؟ نہیں جی، پیار محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ اب جو رشتے قائم ہوتے ہیں، 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ خون کا رشتہ، بہن ہے، بھائی ہے، یہ سب بیٹی ہے، فلاں فلاں ہے۔ ایک دودھ کا رشتہ، بچہ یا بچی جس سے دودھ پیے وہ اس کی ماں کی طرح ہو جاتی، اور وہ دودھ پلانے والی کا شوہر باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ 2 رشتے ہمیشہ کے رشتے، یہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر غلط باتیں ہوں، اور اگر اچھی باتیں ہوں، یہ رشتہ بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ ہوا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، تو یہ رشتے دنیا کے پہلا رشتہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ آپ کو سکون ملے۔ یہ سکون شادی کے بعد میں ملتا ہے، شادی کے بہت دن کے بعد میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی۔ ان سے شادی ہوئی اللہ کے رسول کی۔ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 4 دن 5 دن 6 دن کا وہ سامان دے دیتی تھی، کھانے پینے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر بھی آ کے پھر بھی لے کر جاتے تھے۔ جب نبی بن گئے اللہ کے رسول، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو نبوت کا لباس پہنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے۔ آئے گھر کو، آ کر کہا زمیلونی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ کہا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو، محمد آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح ہوا۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں اور سب بہت ساری مجبوریوں کو دور کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سب خوبیوں کا ذکر کیا، آپ مت ڈریے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دی، سکون ہوا اللہ کے رسول کو۔ پھر وہ لے کر گئی اپنے ماموں یا چچا کے بیٹے کے پاس۔ انہوں نے آپ کی بات کو سن کر کہا، نہیں یہ تو فرشتہ ہے جو آپ کو آ کر یہ سب دیا ہے، آپ جب یہ کریں گے، یہ پیغام اللہ کا پہنچائیں گے، مکے والے آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مجھے نکالیں گے؟ ہاں آپ کو مکے سے بھی نکال دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سکون حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج بھی ہماری بیویاں ایسی ہونی چاہیے، بیوی پریشان ہے، شوہر اس کو سکون کا ذریعہ بنائے، شوہر پریشان ہے، بیوی اور اس کو جو ہے سکون کا ذریعہ بنائے۔ کچھ بھی ہو جائے تو بیوی اور کہے نہیں اچھا ہوا، تم کو تکلیف ہوئی، تم کو ہوا ایکسیڈنٹ ہوا، بچا، یہ نعوذ باللہ میاں بیوی ایسے نہیں رہتے ہیں۔ تو رشتہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا حوا علیہ السلام کا ہوا، وجعل بینکم مودہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت قائم کر دی۔ جوانی کے دن رہتے ہیں، سمجھو کہ 40 سال تک بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس لائق نہیں رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، رحمت پیدا ہو جاتی ہے، رحم کرنا۔ جہاں کچھ بھی ذرا ان کے شوہر کو شکایت ہوئی، فوراً پانی لا کر دینا، چائے لا کر دینا، ناشتہ لا کر دینا، خدمت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کو کچھ بھی ہو گیا، اسپتال لے گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، فلاں کیے، دونوں کو عمر ہونے کے بعد محبت کے ساتھ ساتھ اور رحم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس پر غور کریں گے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم کو طاقت ہے اور ولیمہ کھلانے کی، مہر دینے کی طاقت ہے، شادی کر لو جی، تم شادی کر لو۔ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کرو گے، روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے تمہاری
کو قابو ملتا ہے. غلط جگہ نہیں جاؤ گے، غلط کام نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرو گے، یہ سے تم کو آسانی ہوگی. تو اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو حکم دیا ہے. اب نوجوان جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں قانون ہے انڈیا کا، 21 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا لڑکا، اور لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. اب وہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ گورنمنٹ کے رول کو فالو کرنا، نہیں تو گورنمنٹ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے گی میاں بیوی کے. جتنے بچے پیدا ہوں گے برتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ اس کے لیے نہ راشن کارڈ لے سکتے ہیں، نہ بینک میں اکاؤنٹ کارڈ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مجبوری ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے 21 سال، ٹھیک ہے 18 سال. اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا کیے اور نہیں رہتے. 17 سال کی بچی ہے، 20 سال کا بچہ، شادی ہو گئی، اب 2-3 سال تک بچے نہیں پیدا کرتے. اس کے بعد بچے ہوئے تو شادی جا کر کہیں بھی کر لیتے اور وہ میرج سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے، یہ بتانے کے لیے کہ صاحب ایسا ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. اس لیے احتیاط بھی کرتے ہیں کہ صاحب بچے پیدا نہ ہوں. تو اللہ کے رسول نے نوجوانوں سے کہا شادی کر لو جی. شادی کر لو گے تو انشاءاللہ تمہارے خواہشات تمہارے قابو میں ہوں گے. شادی کے بغیر شادی انسان کی فطری ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے. اس کو تو خواہش پیدا ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو ذرا سا وہ عورتوں کی خواہش ہو جاتی ہے. وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے میری جلد سے جلد شادی ہو جائے تاکہ میں حرام کاموں سے بچوں. فطری ضرورت بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے، دونوں ضرورتیں انسان کی ہے. اور دینی ضرورت بھی ہے کہ صاحب انبیاء اکرام شادی کرتے تھے. سارے انبیاء اکرام کے اولاد بھی تھے، بیویاں بھی تھیں. اگر شادی کیے بغیر زندگی گزارنا اچھا ہوتا تو انبیاء اکرام شادی نہیں کرتے. شادی کرنے کے بعد بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعا کی بچے کے لیے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے کتنی دعا کی بچے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوگئی 90 سال. سارہ علیہ السلام جو آپ کو مصر سے ملی تھیں، ان سے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کی بیوی جو سارہ علیہ السلام تھی ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. زکریہ علیہ السلام کی دعا نیک اولاد دے، نیک اولاد دے. ان کی عمر بھی 80 سے زیادہ تھی، اور ان کی بیوی کی عمر بھی رہی ہوگی 80 سال. ان کو بچہ پیدا ہوا، اس کی بھی خواہش ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بچے کے بغیر رہنا بھی انسان کے لیے پسند نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ شادی کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے خطبہ پڑھا تھا، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو عورتوں کو پیدا کیا. اللہ سے ڈرو جو تمہارے رشتے کے واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کا نگہبان ہے. رشتہ قائم ہوتا نا، بیوی کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے. رشتے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لڑکا جب ہوتا ہے اس کا ایک رشتہ رہتا ہے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، چچا سے، ماموں سے، نانا سے، دادا سے. جب شادی ہو جاتی ہے دوسرا رشتہ بھی ہو جاتا ہے. بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے جو باپ ہوتے ہیں، ماں ہوتے ہیں، اس کے ماموں، اس کے چچا، اس کے بھائی بہن، سب سے رشتہ تیار ہو جاتا ہے. ڈبل رشتے تیار ہو جاتے ہیں. اور رشتہ بڑی برکت کی چیز ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے روزی میں برکت ہو، رشتہ داروں کا رشتہ جوڑے، رشتہ داروں کا رشتہ جوڑے۔ کتنی بہترین دعا ہے جی۔ تو اس لیے آدمی کو شادی کرنے کے بعد ڈبل رشتہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من زوجۃ صالحۃ ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته وان غاب عنها حفظته فی نفسها وماله۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے ایک آدمی کو، نیک بیوی، زوجتاً صالحہ۔ یہ کیسی ہوتی؟ ان امرہا اطاعتہ، اگر وہ حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانتی ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھی بات کا، جائز بات کا حکم دیتا ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی کرنا چاہیے، 40 سال کی عمر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، جتنے زیب و زینت کی جائز صورتیں ہیں سب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے آتے تھے تو مدینے کو آنے سے پہلے رات کو پہنچ گئے تو کہتے نہیں جاؤ، مدینے کو مت جاؤ، یہاں رات میں رہو، پیغام پہنچا دو بیویوں کو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، کل آئیں گے مدینے کو، مدینے کے باہر ہی ہیں۔ اس زمانے میں جب اس طرح کے قافل آتا تھا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، بیویوں کو معلوم ہو جاتا ہمارے شوہر آنے والے ہیں، ان کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی وہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اس لیے کہ آئے اور بیوی گندہ رہی اور صاحب نہ وہ سمجھیے اس کے کپڑے وپڑے گندہ رہے تو شوہر کو پسند نہیں آئے گی نا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھے تو خوش کر دے، وَإِنْ اقسم علیہا ابرتھو، اور اگر قسم کھائے تو اس کی بیوی اس کے قسم کو پورا کرے، کہہ دے میری بیوی کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی، کبھی میری خیانت نہیں کرے گی، اور میں جو کچھ کروں گا اس کا راز رکھے گی۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، شوہر اگر نہیں ہے تو بیوی کیا کرے گی؟ اس کی عزت بھی بچائے گی، اپنی عزت بچائے گی اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے گی۔ طلاق اور خلا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بہت ساری وجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صاحب بیوی جو ہے خوبصورت نہیں رہتی ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ میں گورا ہوں تو کالی ہے، ہاں، میں دودھ ہوں تو ڈکاشن ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جو جوڑا لکھا ہے وہ تم کو ملے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، ولیمہ جنہوں نے کیا، ان کی بہن کا رشتہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے، حبشی کہتے ہیں نا، حبشہ کے لوگ سب ایسی کالے کلوٹے رہتے ہیں نا، آج بھی ویسی ہیں، گھورے کالے کا مسئلہ نہیں تھا وہاں۔ ان کی بیوی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ رشتے لکھ دیتا ہے اور وہی رشتے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ وہاں اس میں دیکھتا ہوں کوڈمباکم کے اندر لکھا رہتا ہے شادیاں طے ہوتی ہیں آسمان میں اور اس کے کارڈ چھپتے ہیں ہمارے پاس، ہاں، مینکا کارڈس۔ ہمیشہ دیکھتا میں، بولتا دیکھو کیسے اچھی بات لکھا ہے، رشتے طے ہوتے آسمان میں اور اس کے شادی کے کارڈ چھپتے ہیں ہمارے یہاں مینکا میں۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو رشتے وہاں اللہ نے طے کر دیے، وہی رشتہ ہم کو ملتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، بانجھ ہے، اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور ایک شادی کر لو، اللہ کے رسول نے تو تم کو اجازت دی ہے۔ یہ نہیں کہ تیرے بچے نہیں ہوتے ہیں اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
نہیں جی، اس کا کیا قصور ہے؟ بچہ اللہ دیتا ہے، بچہ بیوی اپنے پیٹ میں لا کر نہیں رکھ لیتی، کیوں طلاق دیتے جی؟ اور ایک کر لو شادی، معلوم ہوا کہ کمی تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر جو منی ہونی چاہیے وہ گاڑی نہیں ہے، پتلی ہے، اس کے جو جراثیم ہیں وہ آدھی دور جا کے رک جاتے ہیں، تمہارے اندر کمی ہے۔ عورت تو ٹھیک تھی، آج کل تو جا کے اسپتال میں باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کس کے اندر کمی ہے، میرے اندر ہے کہ میری بیوی کے اندر ہے؟ اگر بتائے بیوی کے اندر ہے اور ایک نکاح کر لو، طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض مرتبے طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات معلوم نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ معلوم نہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرے، اس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد طلاق یا خلا کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ دینی علم حاصل کرنا چاہیے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے، مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب تم پہنے تو اس کو پہناؤ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ شوہر ہے، بیوی گھر میں ہے، اب یہ آدمی دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹل میں مزیدار کھا لیتا ہے، اور آ کر جو کچھ گھر میں روکھا سوکھا ہے بیوی سے کہتا میں ہوٹل میں کھا لیا، تو کھا لے۔ ارے تم کھائے بریانی ہوٹل میں، تمہاری بیوی کا روکھا سوکھا کھائے گی کیا؟ اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرو جی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہوٹل میں کھا لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، بیوی کو واسطے پارسل لے کر جاتے ہیں اور کہتے یہی بریانی میں بھی کھایا، وہی تمہارے لیے بھی لایا۔ اور اسی طرح جب تم پہنتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی پہناؤ۔ تم نے پہنا 100 روپے میٹر کا کپڑا، بیوی کو لا کر دیے 20 روپے میٹر کا کپڑا ساڑی کے، کیا لا کر دے دیے؟ نہیں جی، اس کو بھی ویسا ہی پہناؤ، جبھی نہ محبت پیدا ہوگی۔ تم کہو گے تو اتنا خراب کپڑا پہنتی ہے، تو جو ہے ایسے نہیں رہتی ویسے نہیں رہتی، تم دو گے وہی نہ پہنے گی وہ۔ تو اس لیے اس کا بھی اللہ کے رسول نے جواب دیا، تم جو پہنتے وہ پہنو، اور تم کھاتے اس کو کھلاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سب سے بڑا فائدہ کس سے ملے گا تم کو؟ تمہاری بیوی سے جو نیک ہوگی۔ نیک بیوی جی، کچھ بھی ہو جائے وہ نیک ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے اور تمہاری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بیویاں کبھی گڑبڑ کرتی ہیں، جیسے شوہر کہیں چلے گئے نا، فوراً بیوی کیا کرتی ہے، شوہر کا کمایا ہوا مال، گھر میں چاول خرید کے لے کر گیا 20 کلو 30 کلو، 3-4 دن کے بعد آئے تو چاول ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ چھپا کے ماں کے گھر کو بھیج دی، بہن کے گھر کو بھیج دی، دال ہے، چاول ہے، گھی ہے، تیل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن میں ہوتا جو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہو، شوہر سے پوچھ کے دینا چاہیے نا، شوہر سے پوچھے بغیر کیوں دیے؟ تو اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ عورتیں غلطی کرتے ہیں، مرد طلاق دے دیتے ہیں، تو خیانت کرنے والی ہے، تو میرے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے جی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کا سمجھتے ہیں، میں اس سے شادی کروں گا، کیا کیا لائے گی وہ، فریج لائے گی، واشنگ مشین لائے گی، فلاں لائے گی فلاں لائے گی، اور اس کے والد مجھے کار خرید کے دیں گے، ذرا غریب ہے، 2 ویلر 80,000 یا 1 لاکھ روپے کا خریدیں گے، کیا بھی نہیں دیا نا، فوراً بول دیتے ہیں نہیں تو مجھے پسند نہیں ہے، تو چلے جا تیرے گھر کو، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔
تو بہت ساری شکلیں ایسی ہیں، نکاح تو ہو جاتا ہے، نبھاؤ نہیں ہوتا، اور چند ہی دنوں کے بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آدمی کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ شادی کس کے واسطے کی ہے؟ 2 ویلر کے واسطے کی ہے کیا؟ نہیں فریج کے واسطے کی ہے، نہیں واشنگ مشین کے واسطے کی ہے، نہیں کار کے واسطے کی ہے۔ شادی تو بیوی کے واسطے کی ہے نا۔ بیوی تو مل گئی تو اب شادی کیا ہے؟ بیوی کو کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، مہر دیتا ہے شوہر۔ بیوی اس کے ماں باپ یہ ایک پیسہ نہیں دیں گے، شادی کی دعوت بھی نہیں دیں گے۔ جیسے ابھی سنا نا آپ نے، شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے۔ ولیمے کی دعوت کرنا یہ کس کا فرض ہے؟ لڑکے کا فرض ہے، لڑکی کے والد کا فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ جیسے آپ نے سنا نا 50-50 ویسی ہوتا ہے کہ صاحب لڑکے والے کہتے ہیں کہ صاحب ہم 100 آدمی کو کھلا سکتے ہیں، لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے بہت رشتہ دار ہیں، ہماری طرف سے 100 آدمی 200 آدمی، تب بولتے ہیں اچھا تم 100 آدمی کا خرچہ دو۔ یہ اسے جائز ہے ویسا کرتے ہیں تو، ورنہ اس کو جتنی طاقت ہے اتنی ہی کھلائے گا، اور ان کو ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا چاہیے میں 100 آدمی کو میرے رشتہ داروں کو لاؤں گا وہ تم کو کھلانا چاہیے، ایسے بھی کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نیک بیوی ملتی ہے اسے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے دیکھنے کے لیے کس کو کیا تکلیف ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، کیا ہوتا ہے۔ گھومتے تھے، کبھی کبھی تھک جاتے تو ایک جگہ بیٹھ جاتے، تو ویسے ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس بیٹھے تو وہاں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اونٹنی آج کم دودھ دیے، لہٰذا تم پانی ملا دو تاکہ روز دودھ لینے والوں کو پورا دودھ ہم دے دیں۔ بیٹی نے کہا امی جی، عمر ابن خطاب جو ہمارے امیر المؤمنین ہیں انہوں نے تو حکم دیا ہے بیچنے والے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کہا ارے عمر کہاں ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کیا یہاں؟ بیٹی نے کہا نہیں، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کے سنے۔ دوسرے دن گھر کو آ کے اپنے بچوں کو جمع کیے، جمع کر کے بولے دیکھو رات ایسے میں نے ایک عورت کی بات، اس کی بیٹی کی بات سنی ہے، اتنی نیک عورت ہے، اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں شادی کر لیتا، لیکن مجھے تو طاقت نہیں ہے، تم میں سے کوئی شادی کر لیں گے کیا؟ ان کے ایک لڑکے تھے عاصم، حضرت عمر ابن خطاب کے، انہوں نے کہا میں شادی کر لیتا ہوں۔ اس سے شادی ہو گئی۔ امیر المؤمنین مالدار نہیں، لیکن سارے مسلمانوں کے امیر، اور ایک کوئی بھی لڑکی تھی اس سے شادی ہو گئی ان کی۔ پھر ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی، ان سے پیدا ہوئے عمر ابن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں، عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا بنو امیہ کے دور میں۔ دیکھو نیک بیوی ہوتی ہے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اس لیے بیویوں کو بھی چاہیے صاحب نیکی کریں، شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اسی طرح کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں آگ رہے تو معاملہ نہیں چلتا، ایک آگ ایک پانی، شوہر کو غصہ آ گیا بیوی ٹھنڈی ہو جائے، یہ بھی بولے وہ بھی بولے تو چلے جاتے رہے گھر کو، وہ بھی تو چلے جاتے رہے گھر کو، اب لڑائی شروع ہو گئی جی دونوں سے۔ نہیں ایسا نہیں کرتے، ایک کو غصہ آیا دوسرے کو سنبھالنا چاہیے نا، اگر تم نہیں سنبھالو گے یہ نکاح گا تو ٹوٹ ہی جائے گا، لہٰذا آدمی کو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بیوی ہے، شوہر کو غصہ آتا ہے، سنبھل جاتی ہے،
کبھی تو وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتی ہے جب شوہر کا غصہ بھڑک جاتا ہے. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے. شوہر بھی بیوی بھی ایک دوسرے کو گالی والی دی نا, کہتے ہیں معافی چاہ لیتے ہیں. معافی چاہنا چاہیے. شوہر کی بھی عزت ہے, بیوی کی بھی عزت ہے. بیوی کو کام والی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں. ساس جو ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ جو لڑکی لے کر آئی ہے اس کے متعلق طعنہ دیتی ہے, کچھ بھی لائی نہیں نے, تو طلاق دے دے, جا کر مانگ اس سے, بول آئندہ آئی تو ایک 20,000 لے کر آ, 40,000 لے کر آ. کتنے بار جا کے مانگے گی اپنے باپ سے؟ آخر میں طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, جو ہم چاہتے تھے اتنا نہیں ملا. تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر کے کام کاج کرتے ہیں, اور اسی طرح اذان ہوئی تو فوراً مسجد کو چلے جاتے. چپل پھٹ گئی تو اس کو بھی ٹھیک کر لیتے اللہ کے رسول. اور اسی طرح کہا کہ صاحب اللہ کے رسول کتنا سوتے؟ کہا کہ صاحب شروع رات میں سو گئے تو آخری رات میں عبادت کر لیتے, اور اگر شروع رات میں عبادت کر لے تو آخری رات سو جاتے. 3 آدمی آئے تھے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ارے اللہ کے رسول تو بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, چھوٹی عبادت تھوڑی عبادت کرے تو بھی ان کو جنت ملے گی, لیکن اگر ہم اتنا کام کریں گے اللہ کے پاس ہم کو جنت نہیں ملے گی. تو ایک آدمی نے کہا میں رات میں 1 منٹ بھی نہیں سوؤں گا, پوری رات عبادت کروں گا. دوسرے آدمی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا تاکہ شادی کی نوبت ہی نہ آئے. اور تیسرے آدمی نے بھی کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا, کسی نے کہا روزہ رکھوں گا, اور کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جی تم لوگ ایسا بولے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول بولے اجی میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا تقویٰ میرے اندر سب سے زیادہ ہے. تم اگر کیسے کرو گے ایسے کرو گے میری سنت کے خلاف ہے یہ, لہٰذا اگر تم نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو شادی کیے بغیر رہنا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دین کی خدمت کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے, رجحان نہیں ہے, شادی کا رجحان نہیں ہے, وہ آدمی شادی کے بغیر رہ سکتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی شادی نہیں ہوئی, واللہ عالم شادی نہیں ہوئی, پوری خدمت دین کے لیے کیے ہو. امام بخاری اتنی حدیثیں لکھے, سب کچھ ہوا, لیکن شادی انہوں نے نہیں کی. کتنا سفر کیے جی, کتنا سفر کیے. بعض لوگ لکھتے ہیں 48,000 40 پر 8,000 میل سفر کرے. کہاں کہاں گئے جی؟ بخارا سے مکے کو گئے, شام کو گئے, عراق کو گئے, مصر کو گئے. کتنا سفر کیے جی, شادی کی فرصت ہی نہیں ملی ان کو, اسی میں لگے رہے. تو اس طرح کا کرتے ہیں تو ان کی بات دوسری ہے. تو بہت سارے لوگ طلاق اور خلا اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب آپس کے جھگڑے یا آپس کے جو ایکسپیکٹیشن رہتی, امید یہ لائے گی وہ لائے گی, ایسا رہے گی ویسا, کالی ہے گوری ہے, ہاں فلاں ہے, یہ سب نہیں جی. دینداری کو دیکھو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. دیندار لڑکی سے شادی کرو جی, اس کا دین بڑھتے جائے گا. تم بے نمازی ہو
تم کو نمازی بنائے گی وہ، تم بے نمازی ہو، تم کو نمازی بنائے گی۔ اور اگر بیوی بے نمازی ہے تو شوہر اس کو نمازی بنائے گا۔ میں ایک مرتبہ حج کو گیا تھا، تو وہاں جو مروہ پہاڑی ہے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، ان کی عمر ہوگی اس عورت کے میرے خیال میں 35 سال، اس کے شوہر بھی ہیں، دونوں حج کو آئے ہوئے ہیں۔ وہ بیوی ان کے شوہر کو پڑھا رہی ہے، قل هو اللہ احد۔ وہ شوہر جو ہے ان پڑھ تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، بیوی سکھائی اس کو۔ پوچھا تو کہا یہ میرے شوہر ہیں، پڑھے نہیں قرآن، اس لیے میں ان کو قرآن پڑھاتی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، دیندار بیوی ہوتی ہے، شوہر کی اصلاح کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے، رات میں، دن میں کبھی، اگر کوئی عذر نہیں ہے، بیوی کو جانا چاہیے اس کے پاس، بستر میں اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے نہیں کیا روز نہانا، کیا ہفتے میں ابھی 15 دن بھی ہوئے نہیں پھر بھی تمہیں پڑھتے کیا؟ نہیں جی، جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر خواہش پوری نہیں کی ہے، پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی بیوی اگر نافرمان ہو جاتی ہے یا شوہر کی ضرورت پوری نہیں کرتی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ طلاق دے دے گا، دوسری شخص شادی کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں جن کا ہم کو خیال کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ الحمدللہ تینوں باتیں ہو گئیں کہ صاحب یہ جو سوشل میڈیا پر رشتہ بھی تلاش کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ نکاح بھی پڑھا کے شادی کرا دیے۔ اب میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، تینوں باتیں شادی سے متعلق ہو گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو رشتے ہو گئے ہیں ان رشتوں کو باقی رکھے، طلاق اور خلا کے مسئلے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا کرے، ان سے صالح اور نیک اولاد پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور یہ جو پروگرام ہوا یہ انتہائی ضروری پروگرام ہے، اس لیے کہ آج کل نکاح اور طلاق کے، یہ طلاق اور خلا کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں مسلمانوں میں، اس لیے اس کی ضرورت کا خیال کر کے پروگرام آج رکھا گیا ہے۔ آپ نے ساری باتیں سنی ہوں گی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔